2002 میں گوادر پورٹ بنا، ہم نے بڑے ترقی کے دعوے سنے، اور یہ بھی گوادر کے عوام نے یہ بھی سنا کہ مستقبل کا دبئی گوادر ہے۔ لوگوں نے گوادر کے عوام نے پہلے بھی ترقی کی حمایت کی ہے، اور آج بھی ہم ترقی کی حمایت کرتے ہیں۔ ترقی کہیں نہیں دیکھی۔ سال میں 3 دفعہ وزیر اعظم اپنے پوری کابینہ کے ساتھ آتا رہا، اور حکومت کے نمائندے بھی بلوچستان کے آتے رہے، لیکن عوام کی تقدیر تبدیل نہیں ہو سکا۔ سی پیک کے ثمرات سے اثرات سے بھی گوادر اور ہم محروم ہیں۔ چائنا سپر طاقت یہاں موجود ہے، آج گوادر میں بجلی نہیں ہے۔ آج گوادر کے لوگ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پھر پانی جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہو رہے ہیں۔ آج گوادر کے نوجوانوں کو یہاں بڑے بڑے پروجیکٹس، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے، ضلع گوادر کے نوجوان محروم ہیں، اور جتنے اور بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ضلع گوادر کے نوجوان محروم ہیں، کوئی توجہ گوادر کی طرف نہیں ہے۔ آپ تمام صحافیوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج اس پریس کانفرنس کا آپ کو بریف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو گوادر کے عوام کی جو حالت ہے، یا گوادر کے جو ایشوز ہیں بجلی کے یا اور دیگر جو عوام کی ایشوز اس حوالے سے آپ کو بریف بھی کریں، اور آپ کے ذریعے سے عوام کو بھی اطلاع دیں، اور وہ متعلقہ حکام یا جن کی ذمہ داری ہے گوادر کو ترقی دینا، ان تک اپنا پیغام پہنچا دیں۔ 2002 میں گوادر پورٹ بنا، ہم نے بڑے ترقی کے دعوے سنے، یہ بھی گوادر کے عوام نے یہ بھی سنا کہ مستقبل کا دبئی گوادر ہے، مستقبل کا سنگاپور گوادر ہے۔ لوگوں نے گوادر کے عوام نے پہلے بھی ترقی کی حمایت کی ہے، اور آج بھی ہم ترقی کی حمایت کرتے ہیں، لیکن دن گزرتے گئے لوگوں نے ترقی کہیں نہیں دیکھی۔ دھوکے کے علاوہ، جھوٹ کے علاوہ VIP وزٹ تو ہوتے رہے۔ سال میں 3 دفعہ وزیر اعظم اپنے پوری کابینہ کے ساتھ آتا رہا، اور حکومت کے نمائندے بھی بلوچستان کے آتے رہے، لیکن عوام کی تقدیر تبدیل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد سی پیک کا نعرہ ہم نے سنا کہ ماتھے کا جھومر گوادر ہے سی پیک کا، اور بلوچستان سی پیک کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس میں بھی ہم نے سمجھا اور ہمیں بتایا گیا کہ اب سی پیک سے گوادر ترقی کرے گا، اور سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے چائنا کے ساتھ، اس سے گوادر کے عوام کی معیار زندگی تبدیل ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ دعویٰ بھی جھوٹ نکلا۔ سی پیک کے ثمرات سے اثرات سے بھی گوادر اور ہم محروم ہیں۔ آج سی پیک سٹی گوادر، پورٹ سٹی گوادر، بگ سٹی گوادر، سرمایہ دار حکومت گوادر، یعنی اتنے نعرے، اور چائنا سپر طاقت یہاں موجود ہے، آج گوادر میں بجلی نہیں ہے۔ آج گوادر کے لوگ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پھر پانی جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہو رہے ہیں۔ آج گوادر کے نوجوانوں کو یہاں بڑے بڑے پروجیکٹس، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے، ضلع گوادر کے نوجوان محروم ہیں، اور جتنے اور بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ضلع گوادر کے نوجوان محروم ہیں، کوئی توجہ گوادر کی طرف نہیں ہے۔ اسی طرح ٹالر مافیا کے خلاف ہم نے احتجاج کیا، دھرنے دیے، جیلوں میں گئے، تشدد ہوا، FIR ہوئے۔ ٹالر مافیا جو ہمارا ساحل بلوچستان ہے، جو ہمارے لیے یہ پورا یہ زندگی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ ہے، ٹالر مافیا تاحال پھر آ رہے ہیں۔ کل بھی ہمارے ماہی گیروں پر فشریز کے حکام پر پسینے میں حملہ ہوا، پھر دوبارہ یہ پھر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عوام کی تذلیل، چیک پوسٹوں کے پانی تو نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، لیکن چیک پوسٹیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ میں بطور MPA گوادر کا MPA ہوں، گوادر کے اندر بھی، ڈسٹرکٹ گوادر کے اندر بھی گھومتے ہوئے مجھے اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے، مجھے بتانا پڑتا ہے میں کہاں سے آ رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، مجھے اپنا شناخت کرانا پڑتا ہے۔ ہم پہاڑ نہیں جا سکتے، ہم کسی شہر نہیں جا سکتے۔ یعنی یہ عوام کی تذلیل، یہ چاروں طرف یہ محاصرہ، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟
یہ گوادر کے، آپ گوادر والوں کے ساتھ کیا چاہتے ہیں؟ یہ سی پیک سے ہم رہے، ترقی کے دعووں سے ہم پیچھے، بنیادی سہولیات سے ہم پیچھے، بجلی جیسی سہولیات سے ہم محروم۔ ایران سے معاہدہ ہے بھائی، ایران سے معاہدہ ہے کہ ایران ہمیں بجلی دے گا، 100 میگا واٹ ضلع گوادر کو دے گا، کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ہم نے بار بار صوبائی حکومت سے بھی، تمام اداروں سے بھی بات کی کہ کوئی احتجاج تو کرے، ایران کیوں نہیں دے رہا ہے 100 میگا واٹ؟ اگر ایران نہیں دے رہا ہے، آپ معاہدہ کینسل کریں، بجلی فراہم کریں، آپ نیشنل گریڈ سے فراہم کرتے ہیں، کہیں اور سے فراہم کرتے ہیں، فراہم کرنا تو ذمہ داری ہے آپ کی۔ تو ایران کی مرضی پر ہے کہ ایران بجلی مرضی پر ہے، دے یا نہ دے، تو ایگریمنٹ کہاں گیا؟ معاہدہ کہاں گیا؟ کیوں ایگریمنٹ آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیوں آپ ان کے ساتھ احتجاج نہیں کرتے ایرانی حکومت کے ساتھ کہ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کیا کہ گوادر عوام کو آپ 100 میگا واٹ بجلی دیں گے، اور قیمتاً بھی، اور قیمت بھی طے کہ کتنی قیمت میں آپ دیں گے، پھر بھی ہمیں مہنگے دے رہے ہو، 80-90 روپے فی یونٹ دے رہے ہو، دنیا کے ٹیکسز بھی لگا رہے ہو، اوور بلنگ بھی کر رہے ہو، ناجائز بل بھی لاتے ہو، اس کے باوجود بھی بجلی نہیں ہے ضلع گوادر میں، اس کے باوجود بھی گرمی میں عوام کی تذلیل اور بجلی نہ رات کو پتہ ہے کب بجلی آتی ہے اور کب جاتی ہے، اور دن کو پتہ ہے بجلی کب آتی ہے اور کب جاتی ہے۔ یہ ہے ترقی کے نعرے۔ اسی طرح یہاں بارش ہوا، طوفانی بارش ہوا فروری کے مہینے میں بھی اور اپریل میں بھی۔ وزیر اعظم صاحب یہاں آئے، انہوں نے اعلان کیا کہ فی گھر میں اتنے لاکھ روپے دوں گا، جس نے کلی طور پر گھر گرے ہوں، جس کے گھر جزوی طور پر گرے ہوں، اتنے میں دوں گا۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ 20 دنوں میں انشاءاللہ یہ اگر نہیں ہوا تو مجھے بتائیں، میڈیا کے سامنے بات کی کہ 10-20 دن کے اندر انشاءاللہ تمام کو نقصانات کا ازالہ ملے گا۔ آج بھی ضلع گوادر کے ماہی گیر، ضلع گوادر کے لوگ جو بارش کی وجہ سے ان کے مکانات گر گئے، بارش کی وجہ سے ان کی چاردیواریاں گر گئیں، تاحال معاوضوں سے محروم ہیں۔ ہم نے بار بار بات کی، بار بار ہم نے ملاقاتیں کی، لیکن تاحال وہ محروم ہے۔ اسی طرح منشیات ہے، اڈے ہیں، پولیس نے کوشش کی اور ان کا تمنا یہی ہے کہ میں یہاں منشیات کے خلاف آپریشن کروں، لیکن اس وقت تک اب تک کوئی کامیابی نہیں ملی۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، ہمارے نوجوان اب بھی ضلع گوادر کے، بلوچستان کے بھی اور ضلع گوادر کے بھی نوجوان ہمارے لاپتہ ہیں۔ ہم نے حکام سے بات کی، ملاقات کی کہ یہ قابل برداشت نہیں ہے، جس کا بیٹا، جس ماں کا بیٹا لاپتہ ہو۔ آج لالا رفیق لاپتہ ہے ہمارے ضلع گوادر سے، آج علم خان نالیڈ سے لاپتہ ہے، آج صداقت الداد لاپتہ ہے، آج عظیم جان وہ لاپتہ ہے، اور اسی طرح میران یہ لاپتہ ہے، مسلم وہ لاپتہ ہے۔ یعنی کافی نوجوان ہیں جو آج وہ لاپتہ ہیں، ان کا اتا پتہ نہیں ہے۔ تو ہم نے بھی حکام سے بات کی، سب سے بات کی کہ ان کو بازیاب کریں۔ لاپتہ کا مسئلہ پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے، اس کو حل کریں۔ پھر لوگ کہتے ہیں، ہمیں پوچھتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگ احتجاج کیوں چیک پوسٹوں کے حالات دیکھیں۔ ہمیں کہا گیا، میں نے خود لکھا حکام کو کہ یہ چیک پوسٹیں جو آپ نے بنائی ہیں تذلیل کے لیے، یہ شاہ آباد جیونی کا چیک پوسٹ ہے، چبریکانی کا چیک پوسٹ ہے، یہ کلک کا چیک پوسٹ ہے، یہ جو پہاڑ کے ساتھ، کوہ باطل کے ساتھ جو چیک پوسٹ ہے، لوگ اوپر جاتے ہیں گھومنے کے لیے، یہ چیک پوسٹ ہے۔ باقی کئی جنگلوں میں، دیہاتوں میں چیک پوسٹ ہے، لوگوں کے پہاڑ پر، لوگوں کے گھروں کے چھتوں پر قائم ہے، ان کو ہٹایا جائے۔ اور یہ غیر ضروری چیک پوسٹ ہیں، عوام کی تذلیل کے لیے، یہ بدتخوری کے لیے، ان کو ہٹایا جائے، لیکن تاحال کوئی نہیں ہٹا رہے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی علم میں ہوگا، ابھی لوکل گورنمنٹ کے بجٹ کو بھی کٹ لگا ہے، 50% کٹ لگایا گیا ہے۔ گوادر کا لوکل گورنمنٹ سے لے کر تک کوئٹہ تک، اگر کسی کا 30 لاکھ بجٹ تھا تو اس کو 15 لاکھ کیا گیا ہے، جس کا 32 لاکھ بجٹ تھا اس کو 16 لاکھ کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں پھر صفائی کیسے ہوگا؟ آپ بجائے کہ 30 لاکھ کو 60 لاکھ کرتے، کروڑ کرتے، آپ لوگوں کو نوکریاں دیتے، آپ ملازمتیں دیتے، آپ بجٹ کو اضافہ کرتے تاکہ لوگ کام کریں، لوگ محنت کریں، لوکل گورنمنٹ فعال ہو، لوکل گورنمنٹ بااختیار ہو، لوکل گورنمنٹ لوکل مسائل حل کریں۔ جب آپ اس کے بجٹ کو کٹ لگاتے ہو تو کس طرح لوگ کام کریں گے؟ لیکن یہ تمام مسائل ہیں جس کی وجہ سے پوچھتے ہیں، جو سوال کیا جاتا ہے کہ لوگ روڈ کیوں بند کرتے ہیں، لوگ احتجاج کیوں کرتے ہیں، لوگ دھرنے کیوں دیتے ہیں، لوگ ہڑتال کیوں کرتے ہیں؟ لوگ اس لیے ہڑتال کرتے ہیں
کہ سی پیک کے رہنے والوں کے پاس بجلی نہیں ہے۔ لوگ دھرنے اس لیے دیتے ہیں، ان کے بچے لاپتہ ہیں۔ لوگ روڈ اس لیے بلا کرتے ہیں کہ ان کے پاس پانی نہیں ہوتا۔ لوگ اس لیے سڑکوں میں، کوئی پکنک کے لیے سڑک پہ نہیں نکلتا، کوئی شوقیہ احتجاج نہیں کرتا، کوئی کسی کی شادی میں دھرنے نہیں دیتا۔ لوگ اگر دھرنے دیتے ہیں، لوگ روڈ بلا کرتے ہیں، اگر لوگ احتجاج کرتے ہیں، لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، اس کی یہی ظلم ہے جو آج گوادر کے لوگوں کے ساتھ یہ جو VIP کے نام پر۔ میں عوام کا نمائندہ ہوں لیکن کوئی مشاورت نہیں ہے یہاں۔ گوادر کے فیصلے کون کرتا ہے؟ یہاں ہم کسی کو کرنے نہیں دیں گے۔ اس لیے میں آج آپ کے سامنے بھی، عوام کو بھی میں انشاءاللہ بلاؤں گا، معتبرین کو بلاؤں گا، سیاسی جماعتوں کو بلاؤں گا، سب سے مشاورت، گوادر کے فیصلے ہم کریں گے۔ گوادر میں یہ چیک پوسٹوں کے نام پر جو لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا لوگوں کو یہ عجیب پانی نہ دیں آپ، بجلی نہ دیں آپ، روزگار نوجوانوں کو نہ دیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنائیں، وہاں نوجوان کام کرنے والا گوادر کا نہ ہو، یا تمام پروجیکٹس میں گوادر والے موجود نہ ہوں، یا ملازمتوں میں گوادر والوں کو نظر انداز کریں۔ ٹالر مافیا کا راج ہو، منشیات ڈرگ مافیا کا راج ہو، اور آپ یہاں موجود ہیں۔ چیک پوسٹوں پہ عام عوام کی آپ تذلیل کرتے ہیں، ٹالر مافیا کو نہیں پکڑ سکتے، ڈرگ مافیا کو آپ نہیں پکڑ سکتے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں سیکورٹی سنبھالتا ہوں۔ کس کی سیکورٹی؟ آپ مافیا کی سیکورٹی سنبھالتے ہیں، آپ ان ڈرگ مافیا کی سیکورٹی آپ کرتے ہیں، اور ٹرالر مافیا کی آپ سیکورٹی کرتے ہیں جو ماہی گیروں پہ فائر کرتے ہیں، فشریز والوں پہ فائر کرتے ہیں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں پھر گوادر میں جب آپ کی موجودگی میں ڈرگ مافیا فعال ہوں، یا محکمہ بدحال ہوں، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تمام محکمے کھوکھلے ہوں، اور بجلی نہ ہو؟ اس سی پیک سٹی میں باتیں ایسی کرتے ہیں، ایسی باتیں کہ گوادر سے مستقبل بہت روشن ہوگا، گوادر سے پوری اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، پورے پاکستان کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ گوادر سے پاکستان ترقی کرے گا۔ آپ گوادر والوں کو بجلی نہیں دے سکتے، دھوکہ کیوں دیتے ہو پاکستان والوں کو؟ آپ گوادر والوں کو پانی نہیں دے سکتے، کیوں دھوکہ دیتے ہو پاکستان والوں کو؟ آپ گوادر والوں کے ماہی گیروں کو تحفظ نہیں دے سکتے، کیوں دھوکہ دیتے ہو پاکستان والوں کو؟ آپ کیوں دھوکہ دیتے ہیں پورے پاکستان کے، پوری دنیا کے لوگوں کو؟ میں گوادر میں ترقی کر رہا ہوں، چائنا یہاں موجود ہے، چائنا مجھے بجلی نہیں دے سکتا، مجھے پانی نہیں دے سکتا، اور یہ نوجوانوں کو روزگار نہیں دے سکتا۔ میں کس طرح اس ترقی؟ یہ ترقی نہیں ہے، تذلیل ہے، دھوکہ ہے جو ہمارے ساتھ گوادر والوں کے ساتھ۔ میں گوادر کا نمائندہ ہوں، میں سی پیک سے حصہ لے کر ہم رہیں گے۔ میں تمام آل پارٹی سے بھی میں نے نشست کی، آل پارٹیز والوں کو انشاءاللہ بھی عنقریب پھر بلا رہے ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، پورے معتبرین کو بھی، یہاں کے جتنے پڑھے لکھے لوگوں کو بلاؤں گا۔ ابھی ہمیں اس بات پر دھوکہ دے رہے ہیں کہ تاکہ گوادر کے لوگ ٹرانس کے لنک میں مصروف ہو جائیں، سی پیک سے حصہ نہ مانگیں، پانی کے 1 لیٹر کے لیے ترسیں، سی پیک پہ اپنا حصہ نہ مانگیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ہمیں الجھائیں اور سی پیک کو ہم بھول جائیں۔ ابھی اس بات کریں گے سی پیک میں گوادر والوں کو حصہ دو، ورنہ نہیں، سی پیک آپ لے جاؤ۔ ضلع گوادر کے لوگوں کو آپ سی پیک میں حصہ نہیں دے سکتے، گوادر سے لے جاؤ سی پیک کو۔ میں گوادر کا مقدمہ لڑیں گے ان سے کہ سی پیک میں گوادر کا کیا حصہ ہے، آپ سی پیک میں کیا دیا اپنے ضلع گوادر کے عوام کو، گوادر کے عوام کو، ضلع گوادر کے عوام کو بجلی کے لیے؟ سی پیک سٹی کے لوگ، اس کو تو شرم آنی چاہیے، پاکستان کی حکومت کو بھی اور چائنا کی حکومت کو بھی شرم آنی چاہیے کہ سی پیک سٹی کے لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، سی پیک سٹی لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، یا کہ نوجوانوں کو روزگار نہیں ہے۔ ان کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ یہ سی پیک کا نعرہ لگاتے ہیں؟ آپ لاہور میں اورنج ٹرین بناتے ہو سی پیک کے پیسوں سے، مجھے آپ 24 گھنٹے بجلی، میں کیوں ایران کا محتاج ہوں؟ سی پیک سٹی کے رہنے والے کے لوگ ایران کا کیوں محتاج ہیں؟ مجھے یہاں کیوں آپ نے پاور اسٹیشن نہیں بنایا؟ کیوں یہاں وہاں کسی کو محتاج نہ ہو؟ میں کسی شہر کا، کسی ملک کا میں محتاج نہ ہوں۔ ایران الگ ملک ہے، اس کے موڈ پر ہے جب بھی بجلی دے یا نہ دے، تو میں کیوں ایران کا محتاج ہوں؟ چائنا نے کیوں یہاں اتنا بڑا پورٹ ان کو ہم نے دیا، اتنی قیمتی جگہ ہم نے اس کو دی، انہوں نے ہمارے لیے کیوں 24 گھنٹے کا اور 4000 سولر دے سکتا ہے تاکہ میں بانٹوں، تاکہ لوگوں کو بھکاری بناؤں، لوگوں کو محتاج بناؤں۔ ہمیں سولر دینے کے بجائے آپ پاور اسٹیشن دو تاکہ 24 گھنٹے گوادر کے عوام کو آپ بجلی دے دیں، تاکہ وہاں کے لوگ خوار نہ ہوں، ذلیل نہ ہوں۔ اس لیے حکومت کو بھی اور سی پیک کے جتنے پروردہ ہیں یا منصوبہ، ان کو بھی کہتا ہوں میں گوادر کا نمائندہ ہوں، گوادر کے عموم سے مشاورت کے بغیر، ہم سے مشاورت کے بغیر ہم سی پیک کا اپنا حصہ مانگیں گے کہ ضلع گوادر کے لوگوں کو سی پیک میں حصہ دو۔ ہمیں اس پر نہ الجھائیں کہ
فلان ایک سولر یا 10 کلو آٹا یا فلان ہمیں ٹافیاں دے کر کے آپ بہلاتے ہیں۔ میں نے سیاسی جماعتوں سے میٹنگ کر کے بتایا کہ وہ کیوں ہمیں بجلی نہیں دیتے، وہ کیوں ہمیں پانی نہیں دیتے۔ وہ اس لیے نہیں دیتے تاکہ ہم سی پیک سے حصہ نہ مانگیں۔ لاہور والوں کو سی پیک میں اورنج ٹرین ملے، اور گوادر جو سی پیک کا لاہور ماتے کا جھومر نہیں ہے سی پیک کا، پشاور ماتے کا جھومر نہیں ہے سی پیک کا، اسلام آباد ماتے کا جھومر نہیں ہے سی پیک کا، سوات سی پیک کا ماتے کا جھومر نہیں ہے، گوادر ماتے کا جھومر ہے۔ بجلی نہیں ہے، نہ موٹر وے ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ علاج ہے، نہ تعلیم ہے، نہ روزگار ہے، پھر بھی ماتے کا جھومر جو ہے گوادر ہے۔ اور لاہور سی پیک کا ماتے کا جھومر نہیں ہے، اورنج ٹرین وہاں ہے، موٹر وے وہاں ہے، ہاسپٹل وہاں ہے، بجلی وہاں ہے، پاور اسٹیشن وہاں ہے، وہ ماتے کا جھومر نہیں ہے۔ گوادر ماتے کا جھومر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے ہمارے ساتھ، اب ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ دھوکے بازی کے خلاف میں عوام کو منظم کروں گا، تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا، تمام جن سے پارلیمنٹ کے اندر صوبائی اور قومی اور سینٹ میں جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان سے ملوں گا، ان کو اپنے ساتھ کروں گا کہ ضلع گوادر کو اور بلوچستان والوں کو جو سیاسی پارٹیاں وہ کریں، لیکن میرا پاس مینڈیٹ ضلع گوادر کا ہے، مجھے اس گوادر کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ میں مقدمہ لڑوں گا گوادر کے عوام کا کہ مجھے سی پیک میں حصہ دیں، مجھے سی پیک گوادر کے شیئر مجھے دے دیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا شیئر ہمیں دے دیں، ہمیں بتائیں کہ روزگار میں میرا حصہ کتنا ہوگا، مالی آمدن میں میرا کتنا حصہ ہوگا، یہاں ترقیاتی کام میں میرا کتنا حصہ ہوگا، سی پیک پروجیکٹ میں میرا کتنا حصہ ہوگا، اگر 40 ارب ڈالر کا ہے میرا حصہ اس میں کتنا ہے، گوادر کا کتنا حصہ ہے مجھے بتائیں، روزگار میں میرا حصہ کتنا ہے، پیسوں میں میرا کتنا حصہ ہے، ترقیاتی کاموں میں میرا حصہ کتنا ہے مجھے بتائیں۔ آپ لاہور میں موٹر وے اپنے بنایا تو میرا حصہ کتنا ہے، اورنج ٹرین بنایا لاہور میں میرا حصہ کتنا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے، میں حکومت سے، وفاقی حکومت، چائنا کی حکومت، صوبائی حکومت اور تمام کو عوام کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ اب اس پر ہم ایک تحریک شروع کر رہے ہیں۔ آل پارٹی سے میں نے باقاعدہ ایک نشست کی ہے، ان سے میں نے ایک میٹنگ کی ہے، گوادر کی تمام سیاسی جماعتوں سے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں دوبارہ ہم تمام سیاسی جماعت اور تمام لوگ اس پر بیٹھیں گے اور ایک تحریک چلیں گے کہ گوادر کو سی پیک میں حصہ دو، گوادر میں سی پیک کا کتنا حصہ ہے۔ اور یہ ہم بات نہیں کریں گے بجلی دو، یہ بات بھی نہیں کریں گے پانی دو، میں اس کا یہ نہیں کریں گے، یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ ہمیں پانی اور بجلی پہ ٹرخاتے ہیں اور ایک یونٹ پہ ہمیں ٹرخاتے ہیں اور تمام اورنج ٹرین، موٹر وے، روزگار چیزیں خود لے جاتے ہیں، ہمیں چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ وہ ٹرخاتے ہیں۔ ہم سی پیک میں اپنا حصہ مانگیں گے کہ سی پیک میں 40 ارب ڈالر میں گوادر کا کتنا حصہ ہے، لاکھوں ملازمتوں میں ضلع گوادر کا کتنا حصہ ہے، تمام پاور اسٹیشن بنائے گوادر کا کتنا حصہ ہے، موٹر وے میں گوادر کا کتنا حصہ ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم تحریک چلائیں گے۔ اگر عوام، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، یہ تمام لوگ متوجہ نہیں ہوئے تو انشاءاللہ پھر عوام کے ساتھ مل کر ہم پورا سیاسی کارکن ہیں، ہم انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی ہم نے عوام کی نمائندگی کریں گے، اور پارلیمنٹ کے باہر بھی عوام کی نمائندگی کریں گے اور بتائیں گے، اور انشاءاللہ یہ کیس کو ہم ثابت کریں گے۔ اور پہلے جو میں کہتا تھا کہ مجھ پہ اعتماد نہیں لیا، اگر ہم میرے بنیادی مسائل حل نہیں کیے، سی پیک میں حصہ نہیں دیا، تو پھر میں انشاءاللہ عوام کے ساتھ مل کر کے اپنا فیصلہ کریں گے۔ آپ کس طرح آپ دھوکہ بازی کریں، کس طرح یہاں جھوٹ آپ ضلع گوادر کے عوام کو، گوادر کے عوام کو دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، وعدہ خلافی کریں گے کہ سی پیک کا ماتے کا جھومر ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے میں وفاقی حکومت سے بھی، صوبائی حکومت سے بھی، سب کو یہی کہتا ہوں، جب تک آپ مسائل حل نہیں کریں گے لوگ باہر نکلیں گے، جب تک آپ ہمیں عزت نہیں دیں گے لوگ باہر نکلیں گے، جب تک ہمارے بچوں کو آپ لاپتہ کرو گے لوگ باہر نکلیں گے، جب تک آپ بجلی پانی کا مسئلہ حل نہیں کریں گے لوگ احتجاج کریں گے، جب تک آپ یہاں نوجوانوں کو روزگار نہیں دو گے۔ دیکھیں ہم نہ کسی سے حصہ مانگ رہے ہیں، نہ ہم کمیشن مانگ رہے ہیں، نہ ہم سرکاری اداروں سے، یہاں جو کوکلے ادارے ضلع گوادر سی پیک سٹی کا ڈسٹرکٹ ہے، تمام ادارے کوکلے، میں تمام دفتروں میں گیا ہوں، تمام دفتر کوکلے، تمام کوکلے پڑے ہوئے ہیں دفتر، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی افسر ذمہ دار نہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اداروں کو فعال کریں کہ سی پیک سٹی کے رہنے والا دفتر ہے، ضلع ہے، شہر ہے، اس کو ہم بہتر کریں۔ آج میں نے بھی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی جی کو گوادر شہر کے گلی گلی آج بھی صبح گھمایا،
کہ یہ گوادر کی حالت، یہ گوادر کا گٹر، یہ گوادر شہر کی جو حالت ہے آج، گوادر کے لوگ ہمارے ان گھروں کو بھی لے گئے، کیونکہ گھر کے اندر بھی آج فروری کے بارش کے پانی آج کے دن بھی صبح گھر میں پانی موجود تھا، آج صبح بھی تھا، سی پیک سٹی کے رہنے والے گھروں کے اندر بھی آج بھی تھا۔ تو میں آپ کے توسط اس لیے میں نے آپ کو تکلیف دی کہ ہم بہت تک گئے، کیونکہ ہم کوئی اور شہر ہوتا تو وہ سی پیک میں اپنا حصہ نہ مانگتا، بجلی کا مطالبہ کرتا، پانی کا مطالبہ کرتا، کوئی خیرات مانگتا۔ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، اس شہر کا میں نمائندہ ہوں، میں چائنا سے بھی، پاکستان سے بھی، سب سے یہ میں اپنا حصہ سی پیک میں اپنا حصہ، اس پہ انشاءاللہ ہم تحریک چلائیں گے، سیاسی جماعتوں کو ساتھ لیں گے، تاجر برادری کو لیں گے، کاروباری لوگوں کو لیں گے، نوجوانوں کو لیں گے، ماہی گیروں کو لیں گے، اور اس پہ پوری تحریک انشاءاللہ منظم کریں گے کہ گوادر کے لوگوں کو سی پیک میں حصہ دینا پڑے گا۔ اگر ان کو گوادر میں پروجیکٹ چلانے ہیں، اگر نہیں چلانے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں حصہ نہ دیں۔ اگر ہمارا جو پرانا دھندا تھا دھرنے، اس سے سب سے بڑا اسپٹ کون ہو سکتا ہے؟ احتجاج کا سب سے بڑا تجربہ کس کو ہو سکتا ہے؟ کون سب سے بڑا دھرنا دے سکتا ہے، طویل دھرنا دے سکتا ہے؟ آج میں بطور ایم پی اے بھی دھرنا دوں گا، بطور ایم پی بھی میں احتجاج کروں گا، پارلیمنٹ کے سامنے بھی کروں گا، گوادر میں بھی کروں گا، کوئٹہ میں بھی کروں گا، ہر جگہ بطور ایم پی اے بھی میں عوام کا نمائندہ ہوں، میں سرکار کا نمائندہ نہیں ہوں، میں گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں ہوں، میں گورنمنٹ کا ترجمان نہیں ہوں، میں عوام کا ترجمان ہوں، عوام کا نمائندہ ہوں، عوام کا مقدمہ انشاءاللہ لڑوں گا۔ آپ صحافی بھائیوں سے بھی میں نے میٹنگ کی تھی کہ آپ کا انشاءاللہ تجربہ لیں گے، آپ سے بھی رہنمائی لیں گے، تمام اسٹیک ہولڈرز گوادر کے ہیں ان سے رہنمائی لیں گے انشاءاللہ، ایک بھرپور ڈرافٹ بنا کر پہ اس پر انشاءاللہ گوادر کا مقدمہ اسلام آباد میں بھی اور کوئٹہ میں بھی انشاءاللہ لڑیں گے۔